السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارے درس کا جو عنوان ہے وہ دراصل ایک سوال کا جواب ہے۔ ہمارے بھائی نے ایک سوال نامہ مع جواب نامہ ہمارے پاس بھیجا اور اس تعلق سے وضاحت چاہیے، تو مناسب معلوم ہوا کہ اس کی وضاحت کر دی جائے تاکہ لوگ بھٹکے نہیں، گمراہی کا شکار نہ ہو۔ سوال یہ تھا کہ کیا سنت اور حدیث میں فرق ہے، اور انہوں نے جو میرے پاس تحریر روانہ کی، میں اس کو پڑھتا ہوں، پھر ایک دارالفتہ کی جانب سے جو جواب آیا میں اس کو پڑھ کر کے پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سوال ہے، میں نے ایک دیوبندی اہل سنت عالم ڈاکٹر علامہ خالد محمود حفظہ اللہ صاحب کا درس سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر حدیث قابل اتباع یا قابل عمل نہیں ہوتی، جو حدیث سنت کے درجے کو نہ پہنچے اس پر عمل جائز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیث کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے مگر سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ نیز فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث علم کا ذخیرہ ہے اور ان کے اندر سنت کی تلاش یہ علم اور فقہ کا کام ہے۔ کیا مذکورہ عالم صاحب کا حدیث اور سنت میں یہ فرق کرنا درست ہے؟ مجھے چند مثالوں سے سمجھا دیجئے۔ کیا ائمہ اور سلف یعنی حضرات صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین وغیرہ بھی حدیث اور سنت میں اس طرح کا فرق کیا کرتے تھے؟ کیا صرف اہل سنت دیوبندی حدیث اور سنت میں مذکورہ فرق کرتے ہیں، یا تمام متقدمین اور محدثین اور ائمہ اہل سنت اور عصر حاضر میں اہل سنت کے دوسرے مسالک بھی اس فرق کو تسلیم کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات سنت ہے، یہ حدیث مبارکہ ہی سے پتہ چلے گی۔ ایک عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہا جائے مگر وہ حدیث سے ثابت نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب دیکھیں، جواب ہے دارالفتہ جامعہ علوم اسلامیہ کی طرف سے کہ مذکورہ عالم دین کا حدیث اور سنت کے درمیان فرق کرنا درست ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، مگر یہ دونوں باتیں حدیث سے ثابت ہونے کے باوجود سنت نہیں کہلاتی، کیونکہ سنت کا معنی ہے چلنے کا راستہ، اور چلنے کا راستہ وہی ہوتا ہے جس پر بار بار چلا جائے، اس پر آنا جانا معمول کا حصہ ہو۔ مذکورہ دونوں عمل معمول کا حصہ نہیں تھے، اسی لیے انہیں سنت نہیں کہا گیا۔ یہ فرق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے لے کر کے عصر حاضر کے علماء تک ملحوظ رکھا آ رہا ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اس فرق کو جو فطری فہم اور ایمانی فراست درکار ہوتی ہے، اسی کا نام علم اور فقہ ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے شاید عبارت چھوٹ گئی ہے، غلط ہے۔ حدیث اور علم فقہ کا منبع ایک ہی ہے، الگ الگ تقسیم کرنا اور سمجھنا غلط ہے۔ کہتے ہیں اسی کا نام علم اور فقہ ہے، کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ ان کی باہمی نسبت بالکل ایسے ہی ہے، یعنی حدیث اور فقہ کی باہمی نسبت ایسی ہے جیسے دودھ، دہی اور مکھن۔ اگر ایک حقیقت سے نکلی ہوئی ان مختلف چیزوں میں تضاد نہیں سمجھا جا سکتا تو قرآن، حدیث اور فقہ میں بھی تضاد سمجھنا سنگین غلطی ہوگی۔ یہ دارالفتہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ بس ہر سنت کا حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے مگر ہر حدیث کا سنت ہونا ضروری نہیں۔ سائل کو اگر آخری تعبیر میں غلطی لگی ہو تو درست کر لینی چاہیے، فقط واللہ اعلم۔ ذرا دیکھیے، پہلے تو جو ڈاکٹر علامہ صاحب نے جواب دیا وہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس کے بعد جو اس جواب کے تعلق سے سوال آیا، انہوں نے جو فرمایا تھا اس کے تعلق سے جو جواب آیا سوال کا جواب، وہ اور بھی زیادہ الجھانے والا ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حدیث اور سنت کسے کہتے ہیں، تبھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ دیکھیے، لغوی اعتبار سے اور الفاظ میں بے شک دونوں میں فرق ہے، حدیث اور سنت، مادہ دونوں کا الگ الگ ہے اور لغوی معنی بھی الگ ہے، لیکن اصطلاحی معنی
تمام اصولین کے نزدیک، محدثین کے نزدیک ایک ہے، دونوں کا اصطلاحی معنی ایک ہے، جو حدیث ہے وہ سنت ہے، جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ پہلے حدیث کا لغوی مفہوم جان لیتے ہیں۔ حدیث کا معنی جدید یا نئی چیز کے ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لغوی اعتبار سے حدیث قدیم کی ضد ہے۔ فوت المغیث جو امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے جلد 1 صفحہ 8 میں موجود ہے۔ اسی طرح حدث یحدث و تحدیث سے حدیث ہے، اس کے معنی گفتگو کرنا، بات کرنا، خبر دینا۔ یہ تو اس کا کیا ہے؟ لغوی معنی ہوا۔ لیکن اصطلاح شریعت میں سے حدیث کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحدیث فی عرف الشرع ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرف شرع میں، شریعت کی اصطلاح میں حدیث اسے کہتے ہیں جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تدریب الراوی میں یہ قول موجود ہے ان کا۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا له او فعلا او تقریرا او صفتا حتى الحرکات والسکنات فی الیقظۃ والمنام، یعنی جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، قولی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے، تقریری اعتبار سے، صحابہ کرام نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، اس پہ سکوت اختیار فرمایا، یا صفت کے اعتبار سے یہاں تک کہ حرکات و سکنات وہ بیداری کے عالم میں ہو یا نیند کے عالم میں، یہ حدیث کی تعریف فرما رہے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دیکھیں کہ حدیث کی جب یہ تعریف ہے تو جو سنت کی تعریف آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی تعریف اور حدیث کی تعریف میں مماثلت ہے کہ نہیں ہے۔ حاجی خلیفہ کشف الظنون میں فرماتے ہیں علم الحدیث هو علم يعرف به اقوال وسلم وافعاله واحواله، یعنی علم حدیث وہ علم ہے جس میں وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کا علم حاصل ہوتا ہے۔ علم حدیث وہ ایسا علم ہے۔ اب سنت دیکھ لیتے ہیں۔ سنت کا بے شک لغوی معنی طریقہ اور راستے کے، جیسے کہ انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے جواب میں، لغوی معنی تو طریقہ اور راستہ ہی کے، لیکن اصطلاح شرع میں سنت کسے کہتے ہیں؟ عموماً فقہاء اور محدثین اور اصولین کے نزدیک حدیث و سنت خاص معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اصول ادلہ کی جہاں بات آتی ہے دونوں ہم معنی اور مرادف سمجھے جاتے ہیں۔ اصول حدیث کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، وہ تدریب الراوی ہو، نزلۃ النظر ہو اور جو کتابیں ہیں، اور اصولی جو کتابیں ہیں ان کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حدیث و سنت میں اصطلاحاً کوئی فرق نہیں ہے اصطلاحی اعتبار سے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ منہاج کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں السنت ہی قول الرسول او فعلہ۔ دیکھیے ابھی ہم حدیث کی تعریف میں سن چکے ہیں، آپ اور ہم دیکھ چکے ہیں نا یہ حدیث کی تعریف کیا ہے، آپ کے اقوال افعال فخاری فرماتے ہیں سنت ہی قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او فعلہ۔ سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ کا فعل۔ اسی طرح سے صاحب القول المعمول فی فن الاصول وہ فرماتے ہیں والسنت ها هنا ما صدر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم غیر القرآن من قول ويسمى الحدیث او فعل او تقریر۔ القول المعمول صفحہ 78 میں یہ عبارت موجود ہے کہ سنت یہاں وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو، جس کا صدور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، قرآن کے علاوہ جو قول اس کا نام حدیث رکھا جاتا ہے، یا فعل یا تقریر۔ علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والسنت لغۃ العادہ، لغوی اعتبار سے سنت عادت کو کہتے ہیں، وشریعت شریعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ مشترک بین ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشترک ہے اس کے درمیان جو صادر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قول او فعل او تقریر، وبین ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے درمیان جس پر آپ نے ہمیشگی برتی، مواظبت کی، بلا وجود کی۔ اس تعریف سے علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تعریف سے تعریف الجرجانی صفحہ 82 میں عبارت موجود ہے، کیا ثابت ہوا کہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، شرعی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے مشترک ہے دونوں آپس میں۔ اب مجھے بتایا جائے کہ جب یہ دونوں مشترک ہیں علماء اصول کے یہاں تو پھر ان میں فرق کب جائز ہے، کہاں درست ہے فرق؟ علامہ ادبی کا قول دیکھیے، وہ فرماتے ہیں اما السنت فہی لغۃ الطریقہ، سنت کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے طریقہ کو کہتے ہیں،
اور اصطلاحاً کہتے ہیں مرادفۃ للحدیث بالمعنى المتقدم الذي هو كل ما اضيف الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اصطلاحاً جو ہے یہ حدیث کے مرادف ہے، ہم معنی ہے حدیث کے وہ جو گزرا معنی ہے، یعنی جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے. علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف سے کیا معلوم ہوا کہ سنت مشترک ہے، قول فعل تقریر اور جس پر آپ نے مواظبت کی. اب یہاں جو حضرت نے فرمایا ہے کہ سنت چلنے کا وہ راستہ ہے، وہی راستہ ہوتا ہے جس پر بار بار چلا جائے. یہ بار بار چلا جائے مواظبت ہی تو ہے. اور اس کو علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ زبردست اصولی عالم وہ کیا فرماتے ہیں کہ مشترک ہے یہ معنی حدیث اور سنت، یہ مشترک ہے، قول فعل تقریر اور جس پر آپ نے مواظبت کی. قول فعل اور تقریر حدیث ہے اور جس پر آپ نے مواظبت کی وہ بھی حدیث اور سنت ہے، یہ بھی حدیث و سنت، وہ بھی حدیث و سنت. پھر یہ جو حضرت نے فرما دیا یہاں درج فرما دیا اپنے فتوے میں کہ جس پر بار بار چلا جائے وہ سنت ہے، غلط ہے کہ نہیں ہے؟ اب انہوں نے جو مثال دی ہے کہ مذکورہ دونوں عمل، جو بچے کو اٹھا لیا آپ نے گود میں یا آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب کیا، حضرت اگر واقعی حدیث فہمی ان کے اندر ہوتی تو شاید یہ فتویٰ نہ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، ایک گھوڑے پہ کھڑے ہو کر کے، یہ کیوں کیا آپ نے؟ آپ کا معمول بے شک تھا، آپ بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے، لیکن گھٹنے میں درد تھا جیسا کہ شارحین بیان فرماتی، تو آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. اب اگر یہ مثال دے کر کے یہ ثابت کرنا چاہے اس مرتبہ جائز نہیں، کسی کے گھٹنے میں درد ہو یا جو بیٹھ کر پیشاب نہ کر سکتا وہ کیسے کرے گا؟ مجھے ذرا بتائیں کیسے وہ کرے گا پیشاب؟ اور پیشاب نہیں کرے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا، اس کی صحت کا کیا ہوگا؟ ذرا 2 4 10 منٹ پیشاب ہو کر کے دکھا دیں حضرت. اگر اللہ نہ کرے ان کے گھٹنے میں درد ہو، جنہوں نے فتویٰ دیا ہے، کسی گھٹنے میں درد ہو یا کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنا، اس لیے باشارین کہتے ہیں بیان جواز کے لیے آپ نے کیا، بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے. لیکن اگر موقع آ جائے اور کوئی ایسا عذر آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ امت کو ایک آسانی فراہم ہو جائے کہ امت کر سکے. اب حدیث کا انکار کرنے کے لیے اس طرح سے مثال دینا کیا یہ درست ہے؟ میرے بھائی، سنت اور حدیث کے درمیان سب سے پہلے فرق جس شخص نے کیا اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی. اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں. منکر حدیث ہی نہیں، منکر اسلام ہے وہ، مدعی نبوت، دجال اور کذاب، جس پر کفر کا فتویٰ سب سے پہلے ایک اہل حدیث عالم علامہ محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا. اس وقت کے علماء کرام سے دستخطی مہم انہوں نے چھیڑی، اس پر کفر کا فتویٰ حاصل کیا اور آج تک وہ اس کے ماننے والے کافر گردانے جاتے ہیں. وہ جانتے ہیں، وہ لکھتا ہے کہ یہ دھوکہ نہ لگے کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہے. دیکھیے بر صغیر میں یہ شوشہ اسی کا چھوڑا ہوا ہے جس کو لپک لیا کچھ لوگوں نے، اور کیوں لپکا ابھی ہم بتاتے ہیں. یہ دھوکہ نہ لگے کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہے، کیونکہ حدیث تو 100-150 برس کے بعد جمع کی گئی، مگر سنت کا قرآن شریف کے ساتھ وجود تھا. کشتی نو صفحہ 82، دوسرا نسخہ ہے جس میں صفحہ 56 ہے، تیسرا نسخہ ہے جس میں صفحہ 63 ہے، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 61. یہ عبارت کس کی ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، دجال، کذاب، کافر کی. وہ حدیث اور سنت کے درمیان فرق کرتا. کیوں کیا اس نے؟ خوف سے باطنی اس کی دیکھیے، اس لیے کیا کہ ان حدیث کا انکار آسان ہو جائے جن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ثبوت موجود ہے، اور جن حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل فراہم کی جاتی ہے. تو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی تو حدیث ہے، سنت تھوڑی ہے. اور اس عقل کے اندھوں کو یہ معلوم نہیں کہ کیا ہے یہ دو وحی مطلوع قرآن، وحی غیر مطلوع حدیث، یہ ساتھ ساتھ نازل ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں یہ نازل ہوئی، بعد میں تھوڑی نازل ہوئی ہے. جس طرح سنت، اسی طرح دونوں ایک ہے، سنت اور حدیث. قرآن میں اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ حدیث، وہ وحی الہی ہے. اب آپ کا فرمان حدیث ہے جیسا کہ تفریق کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے وحی بنا دیا. دراصل کوئی فرق نہیں ہے، تو اس نے اس لیے یہ فرق کیا تھا. اب یہاں بعض جو اپنے آپ کو ہو سکتا ہے فقیہ سمجھتے ہوں، میں تو نہیں سمجھتا،
وہ کیوں فرق کر رہے ہیں؟ تاکہ بعض وہ فقہی مسائل جو صحیح اور صریح احادیث کے خلاف ہیں ان احادیث کا انکار آسان ہو جائے اور فقہ پر عمل ہو جائے۔ اب دیکھیں یہاں معاملہ کے جو جواب دیا گیا انہوں نے کیا کہا، اس کا جواب انہوں نے دیا، کہتے ہیں جیسے دودھ، دہی اور مکھن اگر ایک حقیقت سے نکلی ہوئی ان مختلف چیزوں میں تضاد نہیں سمجھا جا سکتا، تو قرآن اور حدیث اور فقہ میں بھی تضاد سمجھنا سنگین غلطی ہے۔ الفضل بما شہدت به الاعداء، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ خود فرما رہے ہیں دودھ، دہی اور مکھن یہ ایک حقیقت سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، تو ان کو اگر ہم ان میں تضاد نہیں سمجھیں گے تو اسی طرح قرآن حدیث اور فقہ میں تضاد نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یعنی فقہ کو قرآن حدیث کے ہم پلہ کر دیا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے بھی ہم وعدے کریں گے انشاءاللہ علماء کے اقوال سے، اور یہ فرق کرتے ہیں لیکن فقہ کو قرآن و حدیث کے برابر کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائی دودھ دودھ ہے، دہی دہی ہے، مکھن مکھن ہے۔ آپ دودھ کہہ کر کے دہی مراد نہیں لے سکتے، دہی کہہ کر کے مکھن مراد نہیں لے سکتے، اور آپ لے رہے ہیں۔ جب آپ دودھ کہہ کے مکھن لے رہے ہیں، دہی کہہ کر کے دودھ مراد لے سکتے ہیں، تو اگر ہم حدیث کہہ کر کے سنت مراد لیں، سنت کہہ کر کے حدیث مراد لیں، جیسا کہ دور رسالہ سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، تو کیا غلط ہے یہ؟ حدیث و سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیره، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی، اس کو یاد رکھا، پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ جامع ترمذی کتاب العلم کی روایت ہے۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے سوال کے جواب میں لقد ظننت یا ابا هريرة ان لا يسأل عن هذا الحديث اول منك، ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا کہ تم سے پہلے اس حدیث کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا، لما رأيت من حرصك على الحديث، جو تمہارا حرص میں حدیث پر دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کیا پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن کل آپ کی شفاعت پا کر کے سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ آپ نے اس کا جواب دیا۔ حدیث کی اہمیت آپ نے بیان فرمائی۔ حدیث کی اہمیت کو گھٹانا ہے یہ کہنا کہ حدیث و سنت میں فرق ہے، اور یقین جانیے جس طرح منکرین حدیث نے ایک شوشہ چھوڑ کر کے تمام ذخیرے حدیث کا انکار کر دیا، آپ یہ شوشہ چھوڑ کر کے ان حدیث کے انکار کا مرتکب نہ بنیے جو آپ کی فقہ کے خلاف ہے، اللہ کے واسطے۔ آپ دیکھیے کتاب و سنت، یہ ہم جب کہتے ہیں تو مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث، ایک عام اصطلاح ہے۔ شیخ طاہر جزاری کا ایک قول اور سن لیجئے، کہتے ہیں اما السنۃ فتطلق فی الاکثر علی ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر فہی مرادفۃ للحدیث عند علماء الاصول۔ فرما دیا توجیہ نظر میں ان کی یہ بات موجود، ان کا قول موجود ہے شیخ طاہر جزائری کا، کہ سنت اکثر اس کا اطلاق اس چیز پہ ہوتا ہے جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، قول ہے یا فعل ہے یا تقریر ہے، اور یہ علماء اصول کے نزدیک، علماء اصول فرمایا، آپ کہہ رہے ہیں ثابت نہیں، علماء اصول کے نزدیک کیا ہے؟ یہ حدیث کے مرادف ہے۔ تو اس طرح سے قرآن و حدیث ہم کہیں یا کتاب و سنت ہم کہیں، دونوں ایک معنی میں، جب کتاب کہیں گے تو قرآن، سنت کہیں گے تو حدیث، حدیث کہیں گے تو سنت۔ تو حدیث و سنت میں یہ فرق یہ کسی طرح سے بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ حدیث و سنت میں فرق وہی لوگ کرتے ہیں جو کسی حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے ذرا دیکھیے، ایک بہت بڑے عالم، حنفی عالم اور بہت مشہور ہے، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وعلى هذا فهو مرادف للسنة۔ علامہ طیبی کی ایک عبارت پر حاشیہ چڑھاتے ہیں وہ، اور انہوں نے جو حدیث اور سنت کو باہم مرادف قرار دیا ہے تو لکھتے ہیں وعلى هذا فهو مرادف للسنة، یہ حدیث جو اس بنیاد پر کیا ہے؟ سنت کے مرادف ہے، ہم مانا ہے حدیث۔ اب یہاں جو انہوں نے کہا کہ حدیث و سنت الگ الگ ہے، اپنے ایک بہت زبردست عالم کے اس قول کا گویا انکار بھی کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، حکیم الامت جن کو کہا جاتا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ایک حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، گمراہ ہرگز نہیں ہوگی جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میری سنت یعنی حدیث۔ وہ جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بہشتی زیور دیکھیے،
کہتے ہیں میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔ سنت کی تعریف کس سے کی؟ حدیث سے، یعنی حدیث۔ اب کس کی بات مانے؟ ہم یہ مفتی صاحب جو بہرحال فقہات میں اس درجے کو شاید پہنچے ہیں جس درجے پہ حکیم الامت فائز تھے، وہ حدیث و سنت کو یہ کہہ رہے ہیں، علامہ ابو خدہ رحمہ اللہ حدیث و سنت کو مرادف کہہ رہے ہیں، اور یہ حضرت فتویٰ دے رہے۔ کیوں فتویٰ ایسا دیا جا رہا ہے؟ اس لیے پھر وہی بات آ گئی، تاکہ کسی حدیث کا انکار کیا جا سکے بڑی آسانی کے ساتھ جو ان کے کسی فقہی مسئلے کے خلاف۔ اب آئیے مسک الختام کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں، باتیں کہنے کو بہت ہے لیکن اختصار مقصود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث، جن کی کتاب کو تلقی بالقبول حاصل ہے، علماء کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے کہ جو مسند روایتیں سب صحیح ہیں، وہ اپنی کتاب کا نام کیا رکھتے ہیں؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ سنن، غور کیجئے گا۔ اسی طرح سے جب ہم سنن کہتے ہیں تو سنن اربع فوراً ذہن میں کتابیں آ جاتی ہیں۔ سنن اربع دو کتابیں، صحیح ستہ میں دو کتابیں، صحیح بخاری صحیح مسلم، ان کی صحت پہ اتفاق ہے سب کا، لیکن ان کے علاوہ تو 4 کتابیں ہیں، ان کو سنن کہا جاتا ہے۔ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی۔ سنن تو کیا صرف وہی طریقہ موجود ہے اس میں جس پر آپ نے ہمیشہ کی برتی؟ ان کتابوں میں ظاہر احادیث پر مشتمل یہ کتابیں ہیں، اور پھر بھی سنن کہا جاتا ہے، اور سبھی کہتے ہیں، یہ بھی کہنے پر مجبور ہے سنن۔ اور اس سے پہلے کتنی کتابیں لکھی گئیں، خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس کا نام کتاب السنہ ہے، سن 241 ہجری، جن کی وفات کا سن ہے۔ علامہ ابن ابی شیبہ ان سے پہلے کتاب السنہ سن 235 ہجری میں وفات انہوں نے پائے، نام ہے کتاب السنہ۔ امام نحانی کی کتاب کا نام ہے کتاب السنہ، امام مروزی کی کتاب کا نام ہے کتاب السنہ، ابن شاہین کی کتاب کا نام ہے کتاب السنہ۔ کتنا گنائے، بے شمار کتابیں حدیث کی ایسی ہیں جن کا نام ہے کتاب السنہ، اور سب وہ احادیث پر مشتمل ہے۔ احادیث یعنی سنن رسول، احادیث یعنی سنن رسول۔ تو حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ تفریق حضرت نے یہاں فرمائی ہے، یقین جانیے یہ بہت خطرناک رجحان ہے۔ اور بر صغیر میں جس پہلے شخص نے، اس دجال اور کذاب نے یہ تفریق کی تھی، یہ اس کی ہمنوائی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس کی ہمنوائی کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے بعد آ جاؤ۔ اب جو آپ روک رہے ہیں وہ حدیث ہی تو ہے، وہ سنت ہے۔ اب آپ کسی عمل سے آپ نے منع فرمایا اور آپ کی فقہ کے خلاف ہے، آپ کی ممانعت جو ہے ثابت، تو آپ کہیں گے ارے یہ تو حدیث ہے، یا انکار کی جرات کر پائیں گے آپ؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو دیں اسے لے لو، جس سے روکے اس سے بعد آ جاؤ۔ تو آپ قول ہی سے تو روکیں گے، قول ہی تو روکیں گے ایسا کرو ایسا نہ کرو۔ اس لیے ایسے فتویٰ دینے سے پہلے 100 بار سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ آسانی کے ساتھ منکرین حدیث کو ایک ہتھیار لگ جائے گا، بے شک وہ کلیہ انکار کرتے ہیں، آپ جزوی انکار کے مرتکب ہو رہے ہیں بھائی۔ اور آج انکار حدیث کا جو فتنہ نئی نئی شکل میں وجود میں آ رہا ہے، بہت سے وہ نوجوان، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جنہوں نے تقلید کا پٹکا اتار دیا لیکن تحقیق کی بنیاد پر بعض احادیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں، صحیح حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ عقل سلیم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کے منہج پر، سلف صالحین کے منہج پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔